حکومت کے جو اس اقدام کے اوپر تنقید کا نشانہ ان کو بنا رہے تھے۔ نوشین حامد صاحبہ پارلیمانی سیکرٹری برائے صحت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ نوشین صاحبہ بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ موجودہ حالات میں آپ سمجھتی ہیں کہ یہ درست فیصلہ ہے کہ مکمل لاک ڈاؤن لگا دیا جائے؟ دیکھیں جی، این سی او سی کی طرف سے تو تجویز یہی دی گئی تھی کہ ٹوٹل لاک ڈاؤن نہ لگایا جائے اور اسمارٹ لاک ڈاؤن کی طرف فوکس کیا جائے اور ویکسینیشن ڈرائیو کو فاسٹ کیا جائے۔ پر بہرحال یہ سندھ حکومت کا چونکہ ان کا اپنا یہ ایک فیصلہ ہے اور آئین ان کو اجازت دیتا ہے کہ وہ اپنا خود مختاری ان کے پاس ہے کہ وہ اپنے حالات کو دیکھتے ہوئے اپنے انڈیویجول فیصلے بھی کر سکتے ہیں، مگر اس وقت سچویشن واقعی ہی کراچی کی بہت زیادہ خراب ہے اور پاکستان میں اس وقت جتنے کیسز ہیں اس میں سے 51% کیسز جو ہیں وہ کراچی میں موجود ہیں اور وہاں کے ہاسپٹلز جو ہیں وہ بالکل چوک ہو چکے ہوئے ہیں۔ وہاں کا ہیلتھ سسٹم جو ہے وہ بالکل اس وقت سیچوریشن کے لیول پہ پہنچا ہوا ہے اور یہ ویریئنٹ چونکہ اتنا ڈینجرس ہے، جس طرح سے ہم نے انڈیا میں دیکھا تھا کہ لوگ سڑکوں کے اوپر آکسیجن کی تلاش میں مارے مارے پھر رہے تھے اور بالکل آکسیجن کی بھی شارٹیج ہو گئی تھی، بیڈز بھی نہیں مل رہے تھے اور بہت برے حالات آئے تھے۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ اگر سندھ گورنمنٹ نے اگر عوام کے مفاد کے لیے یہ فیصلہ کیا ہے تو اس میں عوام جتنا تعاون کرے گی اتنا یہ لاک ڈاؤن شارٹ ہو سکتا ہے، کم ہو سکتا ہے اس کی ڈیوریشن اور حالات جلدی بہتری کی طرف آئیں گے، کیونکہ لاک ڈاؤن کسی بھی حکومت کی آپشن پہلی نہیں ہوتی ہے، یہ بالکل آخری آپشن ہوتی ہے جب باقی تمام چیزیں جو ہیں وہ نہ کام کر رہی ہوں، کیونکہ اس کا سب سے زیادہ نقصان اس میں حکومت کا اپنا ہوتا ہے، لوگوں کا بعد میں ہوتا ہے، سب سے پہلے حکومت کا اپنا نقصان ہوتا ہے، اس لیے یہ کبھی بھی چوائس کا ڈیسیجن نہیں ہوتا ہے۔ اچھا نوشین صاحبہ یہ بتائیے گا کہ جس طرح آپ بتا رہی ہیں کہ کراچی میں 51% اس کا ریشو ہے، کرونا کی جو چوتھی لہر آ رہی ہے، انڈین ویریئنٹ ہے، یہ آگے بھی بڑھ سکتا ہے اور دیگر شہروں میں بھی احتیاط ہمیں برتنی ہوگی، کہیں خدا نخواستہ وہاں پہ بھی نہ پھیل جائے؟ جی بالکل، اسی لیے میں سمجھتی ہوں کہ سندھ گورنمنٹ نے کچھ سخت فیصلے لیے ہیں، کیونکہ یہ جو ویریئنٹ ہے یہ بہت تیزی سے پھیلتا ہے، یہ پچھلے تمام ویریئنٹس اور جو اوریجنل وائرس تھا اس کے مقابلے میں یہ اس کا پھیلاؤ بہت تیز ہے اور یہ ایک بندہ کئی بندوں کو جو ہے وہ انفیکٹ کر دیتا ہے۔ تو اس وجہ سے یہ ویکسینیشن جب تک ہم ایک اپنی خاص جو ٹارگٹ پاپولیشن ہے اس کو ویکسینیٹ نہیں کر لیتے، خطرہ بہت زیادہ ہے اور جس طرح آپ نے دیکھا ہے کہ ڈیتھ ریشیو بھی بڑھنا شروع ہو گیا، اموات کی تعداد ایک دفعہ پھر زیادہ ہونی شروع ہو گئی ہے۔ تو بالکل یہ ہر جگہ پہ پھیل سکتا ہے اگر یہ چیزوں کو بند نہ کیا گیا، ٹرانسپورٹ کو ریسٹرکٹ نہ کیا گیا اور آمد و رفت جو ہے اس کو نہ روکا گیا تو یہ بالکل پھیل سکتا ہے جی، اور یہ جب پھیلے گا تو اس کے بہت خطرناک نتائج ہوں گے۔ اچھا ابھی نوشین صاحبہ ہماری تاجر رہنماؤں سے بھی بات ہو رہی تھی تو وہ تو بڑے نالہ ہیں سندھ حکومت کے اس فیصلے سے، اور جبکہ این سی او سی نے بھی یہ کہا تھا کہ مکمل لاک ڈاؤن نہیں لگایا جائے۔ آپ سمجھتی ہیں کہ ان حالات میں اسمارٹ لاک ڈاؤن بھی لگایا جا سکتا تھا؟ چونکہ تاجر تو یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ تو پھر فاقے سے مر جائیں گے۔ دیکھیں، یہ میں نے آپ کو پہلے بھی کہا کہ کسی حکومت کی یہ چوائس نہیں ہوتی کہ وہ لاک ڈاؤن لگائے، مگر اگر لوگ ایس او پیز پہ عمل درآمد نہیں کریں گے، اگر لوگ اس کے پھیلاؤ کو روکنے میں جو گورنمنٹ نے ہدایات دی ہیں اگر اس میں کوآپریٹ نہیں کریں گے تو پھر گورنمنٹ اس بات پہ مجبور ہوتی ہے۔ مگر پھر بھی میں سمجھتی ہوں کہ احتجاج تو ان کو نہیں کرنا چاہیے، حکومت کو کا تعاون کرنا چاہیے، مگر اسمارٹ لاک ڈاؤن کا جو ہمارا پہلے بھی پالیسی تھی وہ کامیاب ہوئی تھی۔ پہلے میں سمجھتی ہوں سندھ گورنمنٹ کو بھی اسمارٹ لاک ڈاؤن کی پالیسی کو ایک دفعہ ضرور اپلائی کر کے دیکھنا چاہیے تھا اور میجرز کو اپنے اسٹرکٹ کرنا چاہیے تھا۔ بہرحال یہ چونکہ ان کے پاس خود مختاری ہے اس میں تو یہ ان کا فیصلہ ہے، اس میں فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ انٹرفیئر نہیں کر سکتی۔ ٹھیک ہے، نوشین حامد پارلیمانی سیکرٹری برائے صحت، بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ آپ کہہ رہی تھیں کہ اسمارٹ لاک ڈاؤن کی پالیسی اپنائی جانی چاہیے تھی لیکن یہ سندھ گورنمنٹ کا ڈیسیجن ہے۔ حلیم عادل شیخ صاحب ہمارے ساتھ اپوزیشن لیڈر سندھ اسمبلی موجود ہیں۔ بہت شکریہ حلیم عادل شیخ صاحب۔